عظمت علم ہے، عظمت علم ہے، عظمت علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج والدین کے حقوق کو بیان کیا جائے گا، اور بالخصوص طریقے سے 3 حقوق جن میں ان کی افضلیت بھی آ جائے گی اور جن میں ان کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا جائے گا، اور ان کے بالکل واضح ترین حقوق حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی انسان کے والدین ہیں۔ تمام رشتوں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، بھائی بھائی میں، بھائی کی دوسرے بھائی کے بارے میں عداوت ہو سکتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، شوہر کی بیوی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے، عداوت ہو سکتی ہے، لیکن یہ معزز ترین والدین، ان کی اپنے اولاد سے کبھی حسد نہیں ہو سکتا، کبھی یہ اولاد کی خوشی پر حاسد نہیں بنتے، بلکہ ہمیشہ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا، اور اگر اولاد بڑی ہوتی ہے، وہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر ابھرتی ہے، تو یقیناً اس کی خوشی سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے اچھے طریقے سے جو ہوتی ہے وہ والدین کو ہوتی ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے مطابق ہم سماعت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے والدین کی حقوق کو کس طرح بیان کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جناب میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں اگر اچھا سلوک کروں تو میں کیا کس سے کروں؟ میں کیا اپنی بیگم سے کروں، اپنی زوجہ سے کروں، اپنے بچوں سے کروں، یا اپنے رشتہ داروں سے کروں، اپنے استاد سے کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے؟ حضور نے فرمایا، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد جب چوتھی دفعہ اس شخص نے سوال کیا کہ جان کائنات جناب محمد رسول اللہ، یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اب کی بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ 3 دفعہ سوالات کرنے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق جس کو قرار دیا، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ عظیم ہستی میری اور آپ کی والدہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ تو دیکھیے پھر اس کے بعد چوتھی بار جب ان صحابی نے، اس شخص نے جب یہ عرض کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے باپ تیرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ کہ اللہ کو ہماری عبادتیں کرنا محبوب ہے؟ کہ اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا محبوب ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی راہ میں جہاد کرنا محبوب ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ نماز کو اس کی وقت پر ادا کرنا۔ نماز کو ٹائم ہو گیا، نماز مؤذن نے اذان دے دی، اور جو امامت کا ٹائم مقرر ہے، امام صاحب نے نماز کو ادا کیا، تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو کر نماز کو ادا کریں، بر وقت نماز کو ادا کریں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ تو اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ، تیسرا محبوب عمل، تیسری محبوب چیز کون سی ہے؟ تو اس بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
تو دیکھیے دوسرے نمبر پر جو ارشاد فرمایا، یعنی جہاد سے بہترین جہاد سے بہترین جس چیز کو افضل قرار دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں، وہ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ کس قدر احادیث میں والدین کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی اجازت مانگی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہی کی خدمت کر، کہ ان کی خدمت کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ صحابی اجازت طلب کر رہے ہیں، کوئی شخص آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، آپ اسے اپنے والدین کی فرما برداری کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کوئی زیادہ محبوب عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام والدین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا بیہیویئر کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ میں اور آپ والدین کی قدر کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہم سبھی کو سوچنا چاہیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ آئیے میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا در حقیقت یہ والدین کا سب سے بہترین حق ہے۔ اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس میں ہم بیان کریں گے کہ والدین کی طرف سے اولاد پر کیا حقوق ہیں۔ یہ تو ہم نے حدیث کی روشنی میں اولاد کو جس طرح پیش آنا چاہیے وہ بیان کیا، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔